پھر نیت، دعا اور صدقے کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی ضروری کام رمضان المبارک میں داخل ہونے سے پہلے حقوق العباد کی کلیئرنس ہے، کیونکہ اس بات پر تو تمام علماء کرام متفق ہیں کہ رمضان المبارک کے دوران اگر کوئی پورے خلوص و عمل کے ساتھ اللہ سے رجوع کرے، توبہ کا دروازہ کھٹکھٹائے، تو اللہ اس کے سارے گزشتہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ مگر کون سے گناہ معاف فرما دیتا ہے؟ جو حقوق اللہ سے متعلق ہوں، مثلاً عبادات وغیرہ میں کمی کوتاہیاں وغیرہ وغیرہ۔ مگر حقوق العباد یعنی بندوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں، ان کی حق تلفیاں، یہ گناہ ناقابل معافی ہیں، چاہے کسی کو شب قدر کی مقبول اور پرسعادت گھڑیاں ہی نصیب کیوں نہ ہوں، جب تک کہ وہ لوگ جن کی حق تلفی کی گئی ہو، جن کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو، وہ خود معاف نہ کرتے۔ مگر یاد رکھیں میری عزیز بہنوں، حقوق العباد کا چیپٹر کلیئر ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ دل کے اعمال کی اصلاح نہ ہو جائے، جب تک کہ نفس کی نیگیٹیویٹیز کو، کینہ، بغض، حسد، کبر، ریاکاری، دکھاوا، ان کو کنٹرول نہ کر لیا جائے۔ یہ بنیادی روح ہے، بیسک ریکوائرمنٹ ہے ہر نیکی کی، ہر عبادت کی، چاہے وہ خدمت خلق ہو یا نماز یا زکوٰۃ یا حج یا جہاد، کچھ بھی۔ اور یہی اصول اپلائی ہوتا ہے رمضان المبارک کے روزوں پر بھی، اس میں قیام اللیل اور دیگر عبادت کی حالتوں پر بھی۔ اس حوالے سے میری عزیز بہنوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اسوہ اور حساسیت دیکھیں کہ جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرتے تھے، فرمایا ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوتا تھا جو رمضان کے نئے چاند کا استقبال اس حالت میں کرنے کی جرت کرتا کہ اس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے ذرہ برابر بھی بغض یا کینہ موجود ہوتا۔ سوچیں میری عزیز بہنوں، صحابہ کرام کے اس حوالے سے اس قدر سینسیٹیو اور کانشیس ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہی نہ کہ یہ دل کے اعمال بد، خواہ وہ کینہ ہو یا عداوت، حسد ہو یا کبر، خود نمائی ہو یا خود پسندی، حرص دنیا ہو یا حب جاہ، ایسے ہر قسم کے نیگیٹو جذبات و احساسات غارت گرے ایمان ہیں۔ دراصل یہ انسان کی ساری نیکیوں اور عبادتوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ برانی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں بالشت بر اوپر نہیں اٹھتی، یعنی قبول نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو دوسروں کے لیے دلوں میں کینہ رکھتا ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کے دن اعمال نامے اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور وہ سب قبول کر لیے جاتے ہیں اور اس کے بدلے میں مغفرت کر دی جاتی ہے، سوائے ان کے جو اپنے دلوں میں کینہ اور بغض رکھتے ہیں۔ چنانچہ ان کی ساری نیکیاں، ان کی ساری عبادات رد کر دی جاتی ہیں۔ چنانچہ اس معاملے کی سنگینی کا احساس دلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روز حشر کا ایک ہولناک منظر پیش کیا ہمارے سامنے۔ مسلم کی روایت میں ہے، فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے، میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سی نمازیں، بہت سے روزے، بہت سی زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، اسی طرح ہو سکتا ہے کسی کی غیبت کی ہو، کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کا مذاق اڑایا ہو، کسی کو چیٹ کیا ہو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، چنانچہ اس کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئیں اور ان کے مطالبات باقی رہ گئے تو مظلوموں کے گناہ
اس کے نامہ اعمال میں ڈالنے شروع کر دیے جائیں گے، حتیٰ کہ اس ظالم اور کثرت سے عبادت کرنے والے کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ میری عزیز بہنوں، اس حدیث کو آئینہ بنا کر دیکھیں اور سوچیں، کیا منظر بنتا ہے حشر میں؟ کیا ایسے ہی نہیں جیسے جس کسی کی غیبت کی، گویا 5 نمازیں اس کو مل گئی، کسی پر طنز کیا، گویا 10 روزوں کا ثواب اس کے کھاتے میں چلا گیا، اسی طرح کسی کا مذاق اڑایا تو گویا 500 یا 1000 صدقے کا ثواب اس کو مل گیا، اور یوں ہر ظلم و زیادتی کے بدلے میں اتنی محنت اور ریاضت سے کی گئی عبادات اور نیکیاں حقداروں میں تقسیم ہوتی چلی گئیں، اور اگر خالی ہاتھ رہ گئے اور دوسروں کے ساتھ زیادتی یا حق تلفی کا حساب بے باک نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر ہر زیادتی کے بدلے میں دوسروں کے گناہوں کے بنڈل، ٹوکروں کے ٹوکرے سروں پر لاد دیے جائیں گے۔ بے شک بجا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جن کا فرمایا غلط ہو ہی نہیں سکتا، کہ بے شک میری امت کا اصل مفلس، اصل غریب تو یہی ہے۔ لہٰذا میری عزیز بہنوں، رمضان المبارک کی رحمتوں اور مغفرتوں کا مکمل طور پر حقدار بننے کے لیے لازمی ہے کہ از سر نو اپنے سے جڑے رشتوں اور لوگوں، عزیزوں، ہمسایوں، ملازموں، سب کے بارے میں نزدیک سے دور تک دیکھ لیا جائے۔ کہیں کسی کی مجھ سے حق تلفی تو نہیں ہوئی، کسی سے حسد، کینہ یا بغض تو دل میں موجود نہیں، کہیں کسی کی غیبت تو نہیں کی یا سنی، کسی کے بارے میں بدگمانی سے تو کام نہیں لیا، کسی قریبی رشتے سے تعزیت یا عیادت یا غمخواری یا دلجوئی کا کوئی اخلاقی حق تو مجھ پر واجب نہیں، کہیں کوئی ایسا قریبی مصیبت زدہ یا حاجت مند تو نہیں جس کی مشکل کا حل میرے ذمہ واجب ہو مگر میں نے صرف نظر کیا ہو۔ اور پھر مجھے یہ بھی جائزہ لینا ہوگا، کیا واقعی مجھے دوسروں کی خوشی میں خوشی محسوس ہوتی ہے اور دوسروں کے لیے بھی وہی کچھ پسند ہے جو اپنے لیے ہے؟ یقیناً میری عزیز بہنوں، یہ جائزہ، یہ محاسبہ اگر ہو جائے تو یہ ہمیں دوسروں کے بہت سے حقوق کی حق تلفی سے بچائے بھی رکھے گا، بلکہ سلب شدہ حقوق کی تلافی کے لیے بھی اور احسان سے کام لینے کے لیے بھی بہت سی راہیں سجھا دے گا، اور ہم بغیر کسی خلش کے، بغیر کسی ہلجان کے زیادہ سکون اور یکسوئی کے ساتھ رمضان المبارک میں داخل ہو سکیں گے، رمضان المبارک سے فیض پا سکیں گے انشاءاللہ والعزیز۔